جس طرح شہباز شریف صاحب جب سے چیئرمین بنے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو دفتر ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ نیب کے کیسز بھگت رہے ہیں ان کو تفتیش سے بچایا جائے۔ خود جو شہباز شریف صاحب جو ہیں، جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں، وہ بھی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سعد رفیق اور دیگر جو ملزمان ہیں جو نیب کو اربوں روپے کے کیسز میں ملوث ہیں ان کو بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کا ممبر بنایا جائے اور اس بہانے ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جائیں۔ یہ ایک بالکل ناقابل قبول صورتحال ہے اور کابینہ نے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور کے اوپر شہباز شریف کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے جو محکمہ شماریات ہے، یعنی جو اسٹیٹکس ڈویژن ہے، اس نے اپنی قیمتوں کے اوپر پریزنٹیشن جو ہے وہ پیش کی ہے، اور مختلف جو ہماری کموڈیٹیز ہیں، مختلف جو اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں میں جو اضافے اور کمی کا صورتحال ہے اس کو سامنے لیا گیا ہے۔ جو شماریات ڈویژن ہے وہ جب یہ معاملہ کرتی ہے تو اس کو مختلف آمدنی کے مختلف جو گروپس ہیں ان میں تقسیم کرتی ہے، یعنی 8,000 روپے تک کے کمانے والے، پھر 8,000 سے 12,000 روپے تک، پھر 12,000 سے 18,000 روپے تک، 18,000 سے 35,000 روپے تک، اور پھر باقی جو ہے وہ 77,000 روپے سے اوپر، یعنی 17,000، 26,000، 39,000، 77,000 اور پھر 77,000 سے اوپر جو آمدنی کے کمانے والے ہیں ان کو وہ مختلف ان گروپس کو رکھ کے وہ اپنا ایک ٹیبل ہے جو وہ تیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے آج جو یہاں پر فگرز دیے ہیں جو شماریات نے، ان کے مطابق جب نومبر 2013 میں جب پی ایم ایل این نے گورنمنٹ سنبھالی تھی تو پہلے 6 مہینوں میں مہنگائی میں 5.8% اضافہ ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کی نے جب 2018 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے، پہلے 6 مہینوں میں جو اضافہ ہے وہ 1.4% ہے مہنگائی میں۔ اسی طریقے سے جو اس وقت اشیاء ہیں جن کی قیمتیں نیچے گئی ہیں عام آدمی کی ضرورت کی، جیسے کہ سبز مرچ ہے، چکن کی قیمت میں 18.85% کمی ہوئی ہے، اسی طرح سے چنے کی قیمت میں اوور 15.42% کمی ہوئی ہے، گارلک لہسن کی قیمت جو ہے وہ بھی نیچے آئی ہے 2.91%، انین پیاز کی قیمت جو ہے اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، اوور آل 51.42% کمی آئی ہے، چنے 29% اس میں جو ہے وہ کمی آئی ہے، پوٹیٹوز کی قیمت جو ہے وہ نیچے گری ہے، اس طرح مختلف جو دالیں ہیں ان کی قیمت میں کمی آئی ہے، اور جو قیمتیں جن میں اضافہ ہوا ہے ان میں کچھ میں جو ہے وہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ٹماٹر کی قیمت میں ریسنٹلی اضافہ ہوا ہے، پھر جو بس فیئر ہے، کرایہ ہے آؤٹ آف سٹی، اس میں اضافہ ہوا ہے تقریباً 50.60% اس میں اضافہ ہوا ہے، اسی طرح سے جو سیمنٹ کی قیمت ہے اس میں 14.6% اضافہ ہوا ہے، ڈیزل کی قیمت میں 18.65% اضافہ ہوا ہے، الیکٹریسٹی کی قیمت بڑی ہے 8.48% اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، مٹن کی قیمت میں 12.40% اضافہ ہوا ہے، چائے جو ہے وہ 17.29% ان کی جو قیمت ہے وہ بڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹیں ہیں اب ان کی جو قیمت ہے اس میں کمی نظر آ رہی ہے، اس کا نیچے کا ٹرینڈ ہے 1.70% ابھی تک جو ہے وہ کمی آ چکی ہے، اسی طرح سے جو ایگز ہیں، اس طرح کیبج ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل، اونین، پوٹیٹوز، پیز اور سپر پیٹرول، ان کی قیمتوں میں اب جو ہے وہ واضح طور کے اوپر کمی کے ٹرینڈز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور ایک کمیٹی اب کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں جو کہ قیمتوں کا جو معاملہ ہے اس کو محکمہ شماریات کے ساتھ، اور مخدوم خسرو بختیار پہلے ہی اس کے ایک انچارج منسٹر ہیں، ان کے ساتھ مل کے اس کام کو قریب سے دیکھے گی، اور اس کا جو فارمولاز ہیں ہمارے شماریات کے، ان جو صارف ہے وہ کسی جگہ کے اوپر بھی چیک کر سکے گا کہ قیمت جو ہے وہ اس وقت ملک میں کیا قیمت ہے اور جو بازار میں اس سے چارج کی جا رہی ہے وہ کیا قیمت ہے، لہٰذا اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا کہ وہ دیکھ سکے گا کہ اس کے ساتھ اوور چارجنگ جو ہے
وہ تو نہیں ہو رہی اور اس کے مطابق جو ہے وہ معاملہ اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. گیس کمپنیز کا جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے لاہور میں حکم دیا تھا کیونکہ کافی جو بلز ہیں ان کے زیادہ آنے کی شکایت ہوئی تو اب ایکسٹرنل آڈٹ کا حکم جو ہے وہ دیا ہے اور گیس کمپنیز کی جو بلنگ ہوئی ہے گزشتہ 2 مہینوں میں اس کو ایکسٹرنل آڈٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو سلیب سسٹم جو بنایا ہے اس کو بھی ریوائز کیا جائے گا کیونکہ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ جو سلیب غریب ترین آدمی کے لیے جو سلیب ہے کوشش یہ کی تھی کہ 70% لوگوں کے لیے جو گیس کی قیمت ہے اس میں کوئی زیادہ اضافہ نہ ہو. یہ جو گیس بھی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا یہ بھی اس وقت ایک پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو نیچرل گیس ہے یا جس کو پائپ گیس کہتے ہیں یا عمومی لفظوں میں جس کو ہم سوئی گیس کہہ دیتے ہیں, یہ گیس صرف 23% لوگ استعمال کرتے ہیں. پورے پاکستان میں 23% پاپولیشن کو اس وقت پائپ گیس کی سہولت ہے. باقی جو سارے لوگ ہیں وہ LPG استعمال کرتے ہیں یا لکڑی استعمال کرتے ہیں یا اور آلٹرنیٹ سورسز استعمال کرتے ہیں. اور یہ گیس اس وقت جو ہو رہا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ گیس باہر سے بہت مہنگی گیس لے رہے ہیں اب شاہد خاقان عباسی صاحب کی مہربانی سے, اور پاکستان میں ہم اس گیس کو سبسیڈائز کر کے سستا کر کے لوگوں کو آگے دے رہے ہیں. لہٰذا جو ایک کہیے کہ 23% آبادی کے لیے باقی پورا پاکستان بھی پیسے دے رہا ہے جو ظاہر ہے کہ کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ہر جگہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سبسڈی کے اوپر معاملہ چلا جائے یا ہم کہتے ہیں حکومت ہی ہر آدمی کا بوجھ اٹھا لے. یہ ایسے ہی ہمارے یہاں جس طرح سے باقی سسٹم چل رہا ہے یہ سسٹم بھی ایسے ہی چل رہا ہے اور اس کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ الٹیمیٹلی ایک سیلف ریلائنس سسٹم جو ہے وہ بنایا جائے. فی الحال اس کو ایکسٹرنل آڈٹ جو ہے وہ اس کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. منسٹر آف ہاؤسنگ کو پرائم منسٹر صاحب نے واضح ہدایات دی ہیں کہ جو لوگ بھی انلیگلی آکوپائی کیے ہوئے ہیں اس میں تمام طبقہ ہائے فکر کے لوگ شامل ہیں. یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ منسٹرز انکلیو میں جس طریقے سے لوگوں نے رضا ربانی صاحب کی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے لیکن وہ منسٹرز انکلیو میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مشاہد اللہ کی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں لیکن وہ منسٹرز انکلیو میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے MLAs ہیں, اسی طریقے سے اور لوگ ہیں جن کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ ریزیڈنسز کی لیکن وہ گورنمنٹ ریزیڈنسز کے اوپر قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ, مختلف اپارٹمنٹس میں, مختلف ہاسٹلز میں. پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کو فوری طور کے اوپر ان کا جو ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے اور جو لوگ انٹائٹلمنٹ کے خلاف مقیم ہیں ان کو ان سے وہ گھر جو ہیں وہ واپس لیے جائیں. کیبنٹ نے پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا تھا کہ نیگیٹو لسٹ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بنائی جائے. سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ حکومت وہ لسٹ طے کرے کہ جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کو اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم نے آج یہ کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ہمارا ایسٹ ہے اور اس ایسٹ کو ہم کسی طور کے اوپر بھی اس کو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ لائبلٹی ہے. نہ صرف یہ کہ اوورسیز پاکستانیز ہمیں اربوں روپیہ باہر سے بھیج رہے ہیں بلکہ اوورسیز پاکستانیز کی ایکسپرٹیز ہے, ان کا وہ ماہر ہے اپنے کاموں میں. لہٰذا اہم بات وہ منسٹری آف لا جو ہے وہ پیش کرے گی جس میں کہ یہ معاملہ ہوگا کہ آپ جو بھی وہ جابز جہاں پہ ڈوئل نیشنل جو ہیں ان کو اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا وہ لسٹ آئے گی. وہ ایک چھوٹی سی لسٹ جو بھی بنائیں گے وہ ہوگی لیکن زیادہ تر جو جگہ ہیں وفاقی حکومت کی ان میں انکریج کیا جائے گا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ آئیں اور پاکستان کی عوام کی, پاکستان کی گورنمنٹ کی خدمت کریں. اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی بنائی گئی ہے کرتارپور اور ننکانہ صاحب کا بابا گرو نانک کی جو وہاں پر شرائن ہے اس کو جو ڈیولپمنٹ ورک ہے اس کو اوورسی کرنے کے لیے. اور جو گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ اس کمیٹی کے سرور کمیونٹی ہے, ان کا بہت انٹرسٹ ہے انٹرنیشنلی کہ وہ وہاں پہ آ کے ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں.
وہاں پہ ہوٹلز آنا چاہتے ہیں, وہاں پہ اور انویسٹمنٹس آنا چاہتی ہیں. ہم اس کو ایک اسٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سرور صاحب جو ہیں ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ تمام جو آفرز ہیں یا معاملات ہیں ان کو وہ دیکھیں. پچھلی کیبنٹ میٹنگز میں ایک اور چیز یہ طے کی گئی تھی کہ اسلام آباد میں جتنی بلڈنگز ہیں ان کو جو ہینڈی کیپ یا معذور لوگ ہیں ان کے لیے فرینڈلی بنایا جائے گا, اور اسی طرح سے جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں ان کے لیے شرط ہوگی کہ وہ جو معذور لوگ ہیں ان کا ایکسیسیبل ہوں. آج پرائم منسٹر صاحب نے رپورٹ طلب کی ہے سی ڈی اے سے کہ ان احکامات تک کہاں تک بات پہنچی ہے اور اسلام آباد میں کتنی بلڈنگز جو ہماری مین کمرشل بلڈنگز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, سکولز ہیں یا باقی ادارے ہیں, ان میں جہاں پر جو معذور افراد کا ایکسیس ہے وہ ابھی تک نہیں ہے ان کو فوری طور کے اوپر فائنس کیے جائیں اور ان کے مطابق جو ہے چلا جائے. اس میں شہریوں سے بھی اپیل کروں گا کہ جو سٹیزن پورٹل ہے اس میں آپ جو بھی آپ بلڈنگز یا پلازا سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک ہیں جہاں پہ معذور افراد جو ہیں ان کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہیں وہ آپ سٹیزن پورٹل میں ذرا بتا دیں تاکہ ہم ان کے خلاف براہ راست ایکشن بھی لے سکیں. سی ڈی اے کو بہرحال احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف ہیومن رائٹس ایک جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں جو بزرگ ہیں ان کے لیے ایک بل لے کے آ رہی ہے اور اس میں جو تمام رائٹس ہیں بوڑھے لوگوں کے بزرگوں کے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اور ان کو ہم سہولیات دینے کا ایک پورا پلان رکھتے ہیں جس کو ہم آگے بڑھائیں گے. جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو صحت کارڈ ہے اس کو غریب ترین لوگوں کے لیے صحت کارڈ جو ہے اس کا اجرا کیا ہے. 7,20,000 روپے تک کی انشورنس جو ہے وہ جو بسک کے ساتھ کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق لوگوں کو ملے گی. اب اس کے ساتھ ساتھ اگلے سٹیپ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے انسٹرکشنز دی تھی تو ہیلتھ منسٹر صاحب نے اب اس میں یہ کیا ہے کہ ہم اس میں جو آرٹسٹ ہیں اور جو صحافی ہیں ان کو ہم صحت کارڈ میں شامل کر رہے ہیں. تو تمام وہ جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کو بھی ہم شامل کریں گے اور دوسرے فیز میں ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جو سیلریڈ لوگ ہیں وہ حکومت یہ جو غریب ترین لوگ ہیں ان کا جو انشورنس کا جو کہہ لیجئے کہ جو پیسہ ہے یا جو انشورنس کلیم ہے وہ حکومت نے خریدا ہے اسٹیٹ لائف سے. ہم آپشن دیں گے کہ ہم حکومت ارینج کرے گی لیکن جو سیلریڈ لوگ ہیں وہ خرید سکیں گے حکومت سے. وہ اب 1,900 روپیہ ہوتا ہے یا 5,000 روپیہ ہوتا ہے یا 2,500 روپیہ ہوتا ہے اس کی قیمت طے ہونی ہے انشورنس سے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو بھی یہ ایک سہولت حاصل ہوگی کہ وہ اپنے خاندان کے لیے صحت کارڈ لے سکیں گے جس کے بعد ان کا جو علاج ہے 7,20,000 روپے تک اس فیملی کا وہ علاج جو ہے وہ مفت ہو سکے گا. اس کی طرف ہم بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایڈیشنل اقدامات جو ہیں یہ ہم معذور افراد کے لیے اور جو بزرگ ہیں جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے لے کے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فاٹا کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ جو ہمارا فارمر فاٹا ہے ان کے علاقوں کی ترقی کے لیے وہاں پہ سیٹ اپس کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. اب تک جو اقدام ہوئے ہیں ان میں جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں علاقے کے تو چیف منسٹر جو ہیں وہ اب جو سی ایم کے پی ہیں وہ فاٹا کے اب عملی طور کے اوپر نگران ہیں اور ان کو وہی آگے جو معاملات ہیں ان کو وہ لے کے چل رہے ہیں. لہٰذا اس میں جو لوپ ہولز ہیں ان کو فل کرنے کی ضرورت ہے. ان کو فل کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے فوری طور کے اوپر یہ ہدایت دی ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو اور حکومت خیبر پختونخوا کو کہ عملی اقدامات اٹھائے جائیں. خیبر پختونخوا کا جو مرجر ہے اس کی طرف جو ہے وہ معاملہ چلایا جائے. ڈائریکٹر جنرل ڈیٹ پالیسی کوآرڈینیشن آفس اس کے لیے عبدالرحمان بڑائٹ صاحب کو ڈائریکٹر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. اسی طرح سے ری کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے آڈٹ اوورسائٹ بورڈ کی اور طارق اقبال خان صاحب جو ہیں وہ اب اس کے چیئرمین ہوں گے. طارق اقبال خان آڈٹ اوورسائٹ بورڈ. اس کے ساتھ جو
ہمارا یہاں پر سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی گئی ہے رینجرز کے لیے جو یہاں پر موجود تھے. اس کے ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو فاٹا میں پہلے ہم نے اعلان کیا تھا کہ موبائل سروسز جو ہیں وہ بحال کی جائیں گی، لہٰذا کل جو ہے وہ منسٹری آف آئی ٹی نے پی ٹی اے نے جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد جو فاٹا کے لوگ ہیں ان کو بھی پاکستان کے علاقوں کے باقی علاقوں کی طرح ان کو بھی یہ سہولت جو ہے وہ ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی موبائل کی اور ڈیٹا کی. ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا سید وقار الحسن صاحب کو. یہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے. کوشش یہ ہے کہ یہاں پر ایک پروفیشنل مارکیٹ سے پرائیویٹ مارکیٹ سے آدمی جو ہے وہ لگایا جائے گا، اور پی ٹی ڈی سی کی زیادہ تر پراپرٹیز پہلے ہی صوبوں کو دے دی گئی ہیں. ٹورزم میں پاکستان کو ایک بہت بڑی اس وقت انیشیٹو ہم نے لیا ہے جو ویزا رجیم چینج کی ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو ہماری ٹریول ایڈوائزریز ہیں وہ اب تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہے پرتگال نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری تبدیل کی، اور اس کے بعد فرانس نے ہماری جو ٹریول ایڈوائزری ہے اس کو تبدیل کیا. اب 8 اور ملک جو ہیں وہ پاکستان کے لیے، یورپین ملک جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اپنی ٹریول ایڈوائزری تبدیل کر رہے ہیں، جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. اور انشاءاللہ تعالی امید ہے ہمیں کہ جلد ہی جو باقی بڑے ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے اپنی جو ٹریول ایڈوائزریز ہیں وہ تبدیل کر دیں گے. اور جی رضوان سر، میرے سوال کے 2 حصے. پہلا، آپ نے آج مطالبہ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین چھوڑنے کا شہباز شریف سے. سر، سب کو پتہ ہے کہ آپ کی جماعت پہلے اس کی مخالفت کرتی رہی کہ ان کو چیئرمین نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اپوائنٹ بھی کر دیا. تو اب دوبارہ استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے وہ کون سے لوگ تھے جن کے پریشر کی وجہ سے جو ہے یہ ان کو آپ کو کنسیڈ کرنا پڑا پرائم منسٹر کو. دوسرا حصہ سر یہ، کل آپ نے بڑا ایک دعویدار قسم کا بیان جاری کیا کہ این آر او نہیں ملے گا. اب ہر خاص و عام کو پتہ ہے کہ آلموسٹ کچھ معاملات طے پا چکے ہیں پس پردہ. اچھا، آپ کو پتہ ہے؟ ہمیں نہیں پتہ. تو سر یہ بتائیں کہ حکومت ایک بار پھر کیٹیگوریکلی کہہ چکی ہے کہ این آر او نہیں دے گی، آپ نے کل کہا. تو اگر این آر او مل جاتے ہیں کہیں سے میر نواز شریف صاحب کو، تو کیا ایک بار پھر قوم اداروں کے درمیان تصادم دیکھے گی؟ سپلیمنٹری جی، نیب کے اشتہارات اور عظیم خان کی گرفتاری کے اوپر بھی کوئی آج کی کابینہ کے اجلاس میں بات ہوئی ہے؟ نہیں، کابینہ کے اجلاس میں آج علیم خان صاحب کے معاملے کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی ہے. نہیں، نیب کے اختیارات کم نہیں کر رہے، نیب کے اختیارات بڑھانے کی ضرورت ہے. نیب کو طاقتور کرنے کی ضرورت ہے، افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ہمارا جو معاملہ ہے نیب کے اوپر وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اختیارات کم ہونے چاہیے. ہمارا صرف معاملہ یہ ہے کہ جو احتساب ہے وہ ملک کی ضرورت ہے اور اس کو افیکٹو ہونا چاہیے. اب افیکٹیوٹی میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ بیلنس ایکٹ کر رہے ہیں. آپ ہر معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر ادھر کا بھی ایک پکڑنا ہے تو ادھر کا بھی ایک پکڑنا ہے. یہ اس طرح سے پھر اداروں کے اوپر کانفیڈنس نہیں رہتا ہے. سو ہمارا جو اس وقت جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ نیب کے ادارے کو افیکٹو بنانے کے لیے اس میں جو بھی امینڈمنٹ چاہیے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں. اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے، مزید اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے جو بھی چاہیے وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں. ہم ریسورس کرنے کو بھی تیار ہیں نیب کو. لیکن نیب کا ایک اوور آل جو آئی وڈ سے کہ جو ورکنگ ہے اس میں ٹرانسپیرنسی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں افیکٹیوٹی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں امپارشلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ صرف تاثر کہ اگر وہ بیلنس ایکٹ کرتے ہیں وہاں پہ ادارہ خود ہرٹ ہوتا ہے. یہ پرابلم این آر او میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو نواز تھی اللہ ان کو غریق رحمت کرے، آخری دن تک وہ بیان دے رہی تھی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری کوئی ڈیل ہو جائے اور ہم لوگ ملک سے چلے جائیں، اور اگلے دن پھر سارا خاندان جہاز میں بیٹھ کے چلا گیا. سو پاکستان کی ہسٹری کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ہم نے ری ایٹریٹ کیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی غلط فہمی آپ بالکل دور کر لیں. اداروں میں پہلے یہ ماضی میں رہا ہے، فوج علیحدہ سوچتی تھی، جوڈیشری علیحدہ سوچتی تھی، حکومت کی کابینہ علیحدہ سوچتی تھی. اس وقت ہم تمام جو ادارے ہیں
اور جوڈیشری بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, کوئی ہمارا ان کے ساتھ لنک نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. فوج اور حکومت کے درمیان تاریخ کی بہترین کوارڈینیشن ہے اور یہ جاری رہے گی. یہ خواہشوں کے اوپر تو پابندی نہیں لگائے صاحب. فوج صاحب مائک جلدی. میرا نام مظہر اقبال ہے جی, اور سب 2 پارٹ کوشچن ہوگا میرا. ایک تو آپ نے گیس بلوں کے حوالے سے ایک آڈٹ کا جو فیصلہ کیا ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اس کو. یہ بتا دیں کہ اس کا ٹائم فریم کیا ہے آڈٹ کا, اور کیونکہ لوگوں کے 35-35 ہزار کے بل اور 60-60 ہزار, اور کب تک لوگوں کو ریلیف مل سکے گا. اور دوسرا یہ فرمایا صاحب, دوسرا پارٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ہیلتھ کارڈ کی مہربانی فرمائی ہے صحافیوں پہ, کیا یہ کارڈ کوئی ایسی پالیسی ہے کہ حکومت نیشنل ایکسچیکر میں سے اپنے پاس سے صحافیوں کو دے, کیونکہ اس وقت 90% جو لوگ ہیں ان کو سیلریز ہی نہیں مل رہی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ دے ول ہیو ٹو فیس دا میوزک, ڈینائی کریں گے آپ ان کا یہ رائٹ؟ جو صحت کارڈ کا معاملہ ہے, دیکھیں جو لوگ رسک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا وہاں سے بیت المال سے یا زکوٰۃ سے پیسے لیتے ہیں ان کو تو فری. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی صحافی جو ہے وہ زکوٰۃ سے یا بیت المال سے پیسے لیں گے. وہ بھی حکومت نے بھی بیت المال سے ہی دینے ہیں یا زکوٰۃ سے لینے ہیں. اگر آپ اپنے رجسٹر کرا لیں گے خود کو تو وہاں سے آئیں گے. لیکن جو حالات ہیں, میرا خیال ہے کہ 1700 روپیہ سال کا ہے. انشاءاللہ کافی لوگ جو ہیں وہ دے دیں گے. 1700 یا 1900 روپیہ ہے, ابھی وہ اس کی طے ہوگی تفصیلات, اس کے بعد انشاءاللہ دیں گے. لیکن فی الحال یہ سہولت انشاءاللہ. گیس کی قیمت میں ابھی جو ہے وہ ایکسٹرنل آڈیٹر کو دیا ہے, میں چیک کر لوں گا کہ ان کے لیے لمٹ کیا رکھے. میرا خیال ہے بڑا تھوڑا ہی ہے, مہینہ. صاحب جو آج بات ہوئی ہے کیبنٹ میں شہباز شریف کے حوالے سے, کیا باقاعدہ ڈسکشن ہوا ہے کہ باقاعدہ استعفے کا مطالبہ ہوا؟ نمبر 1. نمبر 2, جو بی ایس پی کی لسٹیں ہیں کافی پرانی ہو چکی ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس دوران اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ 10-12 سال ہو گئے ہیں اور قریب غربت میں کافی اضافہ ہوا. غربت میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اس کو ریڈو کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک پاورٹی ایلیویشن پروگرام بنایا ہے, اور اس کا ڈاکٹر ثانیہ نشتر اس کی ہیڈ ہے, اور اس کو یہ کیا گیا ہے کہ وہ جو پروگرام ہے اس کے نیچے بیت المال, زکوٰۃ اور تمام جو دیگر پاورٹی ایلیویشن کے پلانز ہیں وہ ان کو دے دیا گیا ہے. اب وہ اس کے نیچے سروے بھی نئے کرا رہی ہیں, وہ اس کو ری آرگنائز بھی کر رہی ہیں, اور ایک کمپریہنسو ڈیٹا جو ہے وہ اس کا تیار ہو رہا ہے. تو اسی کو ہم آگے بنائیں گے. رمضان پیکج جو ہے وہ اس بار ہم نے جو دینا ہے اس میں بھی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ایک کمپریہنسو پیکج ہو, تاکہ جو حقدار ہیں ان کو اس کا حق جو ہے وہ مل سکے. شہباز شریف کے حوالے سے باقاعدہ ہم یہ آج ہم نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ خود بھی کچھ اپنے جو ہے وہ اخلاقی طور کے اوپر بھی, ویسے تو خیر اخلاق کا مشکل ہی مظاہرہ ہے, لیکن بہرحال کوشش تو کرتے ہیں. یاد نہیں, مطالبہ تو ہے ہمارا, ہم تو کل بھی کر چکے ہیں کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. میں آپ سے یہ کہنا, ہم لوگوں نے اور ہماری فیملیوں نے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا. جی بہت مہربانی. کہ نئی تبدیلی آئے گی. جی انشاءاللہ. عوام نے مہنگائی کا بم قبول کیا. جی مگر یہ جو بم نئے آئے ہیں, یہ میری بیٹی کا بل ہے 30,000 روپیہ ایک مہینے کا, وہ اکیلی رہتی ہے 2 بچوں کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے بچے. بجلی کا گیس کا, اور 11,000 پچھلی دفعہ ہے, 30,000 اس دفعہ ہے. یہ مطلب ہم لوگوں نے اور آپ لوگوں نے ہم یہ گیس کا بل کیوں آیا زیادہ مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہونا چاہیے, میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا. جب شاہد خاقان, اب نہیں آپ ذرا بات سن لیں, یہ بل اس لیے زیادہ آیا ہے کہ جب 2013 میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ گیس کی وزارت سنبھالی تھی, اس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرضہ نہیں تھا. 5 سال کے بعد جب شاہد خاقان عباسی صاحب چھوڑ کے گئے ہیں تو 157 ارب روپے کا قرضہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے 5,667 ارب روپیہ حکومت کی ٹوٹل انکم ہے, 2,000 ارب روپیہ اس میں سے آپ دیتے ہیں جو آپ کا ہر سال صرف انٹرسٹ ریٹ آتا ہے, آپ کا جو قرضے لیے ہیں 1,700 ارب روپیہ آپ کا ڈیفینس کا جاتا ہے. یہ جو قرضے ہیں یہ بجلی کے اوپر 1,250 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ ہے, گیس کے اوپر 157 ارب روپیہ ٹیکس جو ہے وہ قرضہ ہے. آپ ہمیں یہ جب فیڈرل گورنمنٹ اپنا بجٹ شروع کرتی ہے 632 ارب روپے کے نقصان سے شروع کرتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ بجلی کے جب گیس کے جو بل ہیں وہ بڑھانے کی ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ ہم ہیں یا یہ جو گئے ہیں وہ ہیں؟ استعمال پہ بل آنا چاہیے نا, آپ استعمال پہ ہی بل آنا, استعمال پہ نہیں ہے.
जो लोग चोरी कर रहे हैं सर उन्हें पकड़ें, जो बिल दे रहे हैं उन पे लोड मत डालें, और दूसरा शहबाज शरीफ को जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं 10-10 गाड़ियों का वो बंद करें, उनसे पैसा लाया जाए, हमारा पैसा आप उन्हें दोबारा खिला रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, 100% आपकी बात। सर ये बताइएगा, अभी आपने कुछ अपार्टमेंट्स की बात की कि जो गवर्नमेंट के अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं उनमें कौन कौन से सिर्फ सियासतदान शामिल हैं, कुछ सहाफी लोग भी उस हवाले से बताइएगा, उनको भी नोटिस वगैरह सेंड कर रहे हैं आप या नहीं? सहाफियों में पहले ही बड़ी बेचैनी है, कर रहे हैं कि नहीं? मैं कहना काफ़ी जगहों के उन्होंने जो लोग हैं वहाँ पे उन्होंने नोटिस जारी किए हुए हैं मिनिस्टर हाउसिंग ने, सो मिनिस्टर हाउसिंग विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन के। चौधरी साहब ये बताइएगा कि जब चेयरमैन पीएसी के बारे में फैसला होना था तो आपकी और स्पीकर कौमी असम्बली की दो मुख्तलिफ आरात थी, और अगर ये कहा जाए कि एक तरफ उनकी सोच थी और एक तरफ आपकी तो गलत ना होगा। अब इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो साद रफीक और दीगर अरकान की नामजदगी है उस पर शेख रशीद और आप स्पीकर की एक दूसरी समत में खड़े हैं, तो आप समझते हैं कि एक स्पीकर के खिलाफ बाकायदा तौर पर पीटीआई में एक महाज जो है वो बन रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्पीकर साहब है असद कैसर साहब है, उनका एक रोल है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, लिहाजा उन्होंने अपने मद्देनजर रखना होता है कि हाउस को चलाना है, उसका क्या माहौल है, लिहाजा वो अपनी ओपिनियन उसके मुताबिक बनाते हैं। हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हम लोगों की एक अपनी राय है, हम अपनी राय उसके मुताबिक देते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज में यही एक कामयाबी होती है कि आप एक डिस्कशन कर सकते हैं मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज के ऊपर और फिर आप एक अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो असद कैसर साहब बहुत ही, मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये कि एक पीटीआई के बहुत पुराने वर्कर हैं, बल्कि वो एक बहुत ही फेयर आदमी है, ग्रेशियस आदमी है, और उन्होंने जिस तरीके से हाउस को चलाया है या जिस तरीके से अपोजिशन को मौका दिया है, पाकिस्तान की तारीख में जो है ये ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। सो उनकी एक ओपिनियन है, उसका मुझे एहतराम है, और मेरी एक ओपिनियन है जिसको वो भी जो है वो उसको वो भी सुनते हैं, वो मेहरबानी करते हैं जो फैसला। बताइएगा कि मुल्क के 5 वजीर आजम आप शुरू करें, शौकत अजीज, गिलानी, राजा परवेज अशरफ, अब्बासी, नवाज शरीफ, सब जो है नैब ही नैब जा रही है। अब जो है छठा नंबर जो है खान साहब अब है, इस टाइम ये ना हो कि आगे खान साहब की गिरफ्तारी कोई मसला हो। आप ये भी देखते हैं कि नैब जो है वो सिर्फ सियासतदानों की पीछे लगी हुई है। बात यह है कि 5 वज़ीर आज़म ने जो पाकिस्तान के साथ किया है उसी की वजह से आज हम इस हालत में पहुंचे हैं। इमरान खान को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इमरान खान का यही तो फर्क है बाकियों से, जो माजी में रहा है और उसका और इमरान खान का और फर्क क्या है? फर्क ही है कि इमरान खान 1 रुपए का रवादार नहीं है, ना वो अपने वज़ीर आज़म हाउस को, वज़ीर आज़म ऑफिस को इस्तेमाल करेंगे, ना उनकी काबीना में किसी की जरूरत होगी कि वो इस्तेमाल करें। लिहाजा यही एक फ़र्क है। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि 6-7 महीने हो गए हैं, खजाना तो खुद ही परेशान है कि अभी तक किसी ने लूटा नहीं है, तो ये इसलिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हुकूमत ने नामजद किया था जी, क्या हुकूमत का उस वक्त का फैसला गलत था? आज हुकूमत उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। और दूसरा ये फरमाइएगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्योंकि हुकूमत की अक्सरियत है, कोई आप अदम एतमाद या कोई इस तरह का सोच रहे, और प्रोटेक्शन आर्डर जो कौमी असम्बली का इजलास आ रहा है इसमें मियां शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक के प्रोटेक्शन आर्डर जारी करेंगे या नहीं? प्रोटेक्शन ऑर्डर तो देखें वो तो स्पीकर का फैसला है, उसका तो हमसे ताल्लुक नहीं है। बाकी जो पीएसी वाली बात है उसमें देखें गलतियां इंसानों से होती हैं, तो हो गई जी। इरफान किधर हो? ये जो आपने गैस की बात की, ऑडिट की बात की, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट का खसारा था वो पूरा कर रहे हैं, यही पे आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी जो इंक्रीज आपने कर दी, फिर ऑडिट किस चीज का करें? दूसरी बात ये कि इससे पहले 9 मीटिंग्स होगा की, फिर ईसीसी 3 मीटिंग्स, फिर उसके बाद कैबिनेट ने इसमें खान साहब खुद होते हैं उसको अप्रूवल दी, तो फिर आप ऑडिट किस चीज का कर रहे हैं? खुद आप लोग सही बिल्कुल ऑडिट इसका कर रहे हैं। जो अभी वहीदा बीबी ने आपको बिल दिखाया, वो कह रही हैं कि बिल जो था उसमें बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो इंक्रीज आई है, इतनी इंक्रीज नहीं बनती। लोगों की शिकायत ये है कि उनकी ओवर बिलिंग हुई है, और ओवर बिलिंग क्यों हुई है कि दोनों कंपनीज ने अपने जो गैस का पैसे हैं उनको कहीं पार्क किया है,
سو شک یہ ہے جس کو دور کرنے کے لیے آڈٹ ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کہ ادھر ادھر کی چوری کا جو بل ہے وہ ان کو ڈال دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آڈٹ امپورٹنٹ. جی سلیب میں مثلا کیا ہوا ہے، سلیب میں جو آخری مثلا 10% تھا اس کو شفٹ کر دیا گیا ہائر سلیب میں، تو اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ایگری وہ دیکھیں اس میں آپ چونکہ جانتے ہیں کیا صرف ایک میں عرفان کا جواب، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ 2012 سے یہ سسٹم چل رہا تھا، اب اس کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم نے کہا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے کہ سلیب سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے، وہ اسی سے شروع ہونا چاہیے جس کے اوپر دیا گیا، اس سے پہلے شروع نہیں ہونا چاہیے. سو آڈٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اوور بلنگ کی جو شکایت ہے. جی جناب. سر ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب پچھلے کچھ عرصوں میں کرپشن ہوئی تو ہر بندے نے اس میں بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، ہر مافیا نے لوٹ مار کی. اب آپ کی حکومت نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے کرپشن کیا ان کے خلاف آپریشن ہوگا. تو جو لوگ عام پبلک جو ہے، جو لوگوں کو بتانا، شکایت لگانا چاہے یا بتانا چاہے کہ یہ لوگ ہیں، یہ سرکاری ہیں، یہ غیر سرکاری ہیں، اس کی ذرا ایک بار پھر وضاحت کر دیں کہ اس کے لوگ کہاں جا کر اس کی انفارمیشن دیں گے، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف کا ہمیشہ سے گرا ہے. دیکھیں ابھی سب سے جو زبردست ہے وہ تو سٹیزن پورٹل ہے. سٹیزن پورٹل جو ہے وہ وہاں پہ آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ شکایت درج کرائیں، وہ سیدھی پرائم منسٹر آفس میں جاتی ہے اور پرائم منسٹر آفس کے لوگ اس کو سکروٹنائز کرتے ہیں. جی سر. جو صاحب آپ نے ٹھیک کہا، جو ہماری آمدن اور ایکسپینڈیچر کا جو آپ نے فرق بتایا وہ 650 نہیں ہے، وہ سال کا فیڈرل گورنمنٹ کوئی 2500 روپے. ٹھیک بات. لیکن اور جو اقدامات کیے ہیں کہ رننگ ایکسپینڈیچر کے حوالے سے 10% کٹ بھی لگا ہے. پچھلے ہفتے پی ایم نے انٹرٹینمنٹ اور ٹکٹ والا بھی بند کر دیا ہے. لیکن جو آپ ایکسپینڈیچر بتا رہے ہیں جس میں آپ انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ 1700 ارب روپے ڈیفینس کا ہے. آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے رننگ ایکسپینڈیچر کو 350-400 ارب ہے، 425 پہ 10% کٹ بھی لگ گیا ہے. ڈیفینس پہ کوئی جو ان کے رننگ ایکسپینڈیچر ہے، میں آپریشن کے بھی کہہ رہا ہوں، اس پہ 10% لگانے کی کوئی تجویز ہے آپ کی رننگ ایکسپینڈیچر؟ ڈیفینس بجٹ کے اوپر ڈیفینس بجٹ آلریڈی ہمارا ریجن میں سب سے کم ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ نہ تو یہ کچھ لوگوں کو شوق ضرور ہے ہر کام میں ڈیفینس کو لانے کا، اور یہ کہنا کہ ڈیفینس بجٹس جو ہیں وہ بڑے زیادہ ہیں، بڑے ان کو کم کرنے کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آلریڈی اگر آپ کمپیریزن کریں گے پاکستان کے ڈیفینس بجٹ کا ریجن کی کسی بھی اور جو ملک ہے، خصوصاً اگر آپ انڈیا سے کریں گے تو ہمارے ڈیفینس بجٹ بہت کم ہے. اور اصل میں ہمیں ریونیو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ڈیفینس بجٹ کو بڑھا سکیں. الٹیمیٹلی پاکستان کا کوئی بھی جو ملک ہوتے ہیں ان کی جو سلامتی ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی ہماری سلامتی سب سے اہم ہے. عظیم خان کی گرفتاری کے بعد خورشید شاہ صاحب کا بیان آیا کہ کچھ مزید بڑی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. شاہ صاحب کو اپنی فکر پہ گئی ہیں. چوری صاحب آپ نے کہا کہ جو گیس کی بلنگ ہے اس پہ سارا بوجھ گورنمنٹ نہیں لے سکتی. آپ فیکٹری آنرز کو سبسڈائز گیس دے رہے ہیں، کسانوں کو دے رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے. لو پیڈ سیلری پرسن جو ہیں سر، کیا ان کا اس پاکستان کے جو وسائل ہیں اس پہ حق نہیں ہے؟ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ جو پاکستان کے وسائل ہیں اس میں رہنے والے ہر شہری کا برابر کا حق ہے. یہ جو اتنا میرا 27,000 بل ہے سر، میں کہاں سے پے کروں گا؟ اسی طرح سے بہت سارے لو پیڈ سیلری پرسن ہیں. دوسرا سوال سر، آپ نے این آر او کے حوالے سے بات کی کہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے. ماضی میں آپ نے فرمایا تھا کہ عدلیہ، فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہیں. اب نئی قیادت میں عدلیہ ہے، کھوسا صاحب چیف جسٹس ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ جس پیج پہ آپ ایک پیج پہ تھے، کیا وہ فوج کا پیج تھا یا حکومت کا؟ مجھے تو سمجھ نہیں کرنے کا سوال. صرف ایک منٹ جو انہوں نے کہا نا، بات یہ ہے دیکھیے ہم نے جو 5 ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں ان کو سبسڈی دی. ایکسپورٹ انڈسٹری کو کیوں آپ سبسڈی دیتے ہیں؟ تاکہ آپ کے نوکریاں بڑھیں، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے، آپ کا ڈالر جو ہے اس کا آپ کا بیلنس خراب. اور باقی انڈسٹریز کو ہم نے وہاں پہ بھی ریبیٹ نہیں دیا. اگر آپ کو گیس کے اوپر اگر آپ فرٹیلائزر کو گیس نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی فرٹیلائزر 5,000 روپے میں چلی جائے گی. آپ کو کل کیا جو ویٹ مہنگا ہوگا اس کے پیسے کون دے گا؟
कल जो आपको यहाँ पे जो सारी आपकी सब्जियां महंगी होंगी, अल्टीमेटली या आप गैस के पैसे दे लेंगे या आप इन चीजों के पैसे दे लेंगे। हम वो चीजें बढ़ाई जाती हैं जिनसे ओवरऑल उनको सब्सिडी दी जाती है जिसका ओवरऑल पॉपुलेशन को फायदा हो। प्रिंसिपल ये है, तो इसीलिए उनको फायदा दिया गया है जिससे ओवरऑल पॉपुलेशन को फायदा हो।